إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ و محبان اولیاء آپ حضرات نے ظہر سے لے کر عرس مقدس کے اس مبارک پروگرام کو سماعت فرمایا اور ان پر نور لمحات میں حاضری کا شرف حاصل کیا۔ علماء کرام نے اپنے اپنے وقت میں جیسا حضرت قبلہ نے ان کو حکم فرمایا مسائل دینیہ بھی بیان فرمائے ہیں اور صاحب عرس کے مراتب اور ان کے کمالات ان کی کرامات کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ مجھے آپ نے حکم فرمایا کہ میں بھی حاضری دوں اور حاضری کے لیے ہی یہاں آپ کے سامنے ہوں اور آداب جیسے حاضری کے ہیں اس کے مطابق جب آپ نے فرمایا تو میں آپ کے سامنے آ گیا ہوں، ورنہ خانوادہ عالیہ موڑا شریف کے گل سرسبز حضرت شیخ طریقت علامہ ڈاکٹر صاحبزادہ فضیل ایاز صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، ان کے پرجوش اور پر نور خطاب کے بعد آخر کو یارہ نہیں کہ میں کوئی تقریر کروں، لیکن ان کے برادر اکبر اور اس محفل پاک کی بانی شیخ طریقت راہبر شریعت اور حضرت قبلہ پیر جہاں زیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم القدسیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ مطہرہ موڑا شریف، آپ کے حکم کے مطابق اس وقت آپ کے سامنے چند کلمات کہنے کے لیے حاضر ہوں۔ ایک طویل سلسلہ بیانات حضرت علامہ طیب ہزاروی صاحب، حضرت مولانا صاحبزادہ محمد شعیب چشتی صاحب، حضرت علامہ مولانا غلام رسول صاحب چک سواری والے، اور مستقل طور پر مولانا قاری علامہ خادم حسین صاحب چشتی مدذلہ گاہے گاہے بہت خوبصورت
باتیں انہوں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور ایک نوجوان عالم دین مولانا یاسر نقشبندی صاحب جنہوں نے انگلش میں خطاب کیا، بہت پر اثر خطاب ہے اور سچی بات ہے۔ ایسی محفل مبارکہ میں اللہ کے ولیوں کی جو محفل ہوتی ہے، خاص طور پر ہمارے بزرگوں نے، مشائخ کرام نے یہ لکھا ہے کہ صاحب عرس کی توجہات سے تاثیر پیدا ہوتی ہے، اور اہل نظر اس کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ ایک بات جو شاید میں آخر میں کرتا جتنا وقت ہے، لیکن حضرت علامہ مولانا غلام رسول صاحب اور علامہ قاری خادم حسین صاحب، ان کا بیان کے دوران ایک بات ہوئی اور بڑی خوبصورت بات، میری طبیعت اس بات پر بڑی خوشی ہوئی کہ دونوں نے جو بات کہی، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دونوں نے صحیح کہا۔ اچھا، دونوں باتیں کبھی صحیح نہیں ہوتی، ایک صحیح ہوتی ہے، لیکن یہ دونوں کیوں صحیح ہیں یہ میں عرض کرتا ہوں۔ دونوں باتیں اس لیے درست ہیں کہ اصولیین جو ہے متصوفین، انہوں نے یہ لکھا ہے، یہ تصوف کا اصول ہے روحانیت کا، کہ آپ جس شیخ کے بھی مرید ہوں، جب تک اپنے شیخ کو اور اپنے سلسلے کو سب سے بڑا نہ سمجھیں، تب تک آپ کو روحانی فیض حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو دونوں باتیں کیوں درست ہیں؟ اس لیے کہ علامہ مولانا رسول صاحب نقشبندی ہیں، تو انہوں نے اپنے اصول کے مطابق وہ بات کہہ دی، اور چشتی صاحب پر میں اس لیے خوش ہوں کہ وہ چشتی ہیں، تو اسی اصول کے مطابق اگر ان کی رد بھی نہ پڑکتی یقیناً وہ بھی روحانیت سے معلوم رہتے۔ اور تصوف کے اصول میں سب روحانیوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے اپنے شیخ کو سب سے بڑا ضرور سمجھے، نہ صرف اجازت ہے بلکہ لازم ہے سب کے۔ اس لیے یہ بات کہنا ضروری تھا کہ یہاں اجازت ہے، یہ شریعت کی بات نہیں، یہ خاص اصولیین نے تصوف کا طریقہ جو ہے اس میں یہ بات بتائی ہے۔ شریعت کے قاعدوں میں جب کوئی چیز منع ہوتی ہے نا، تو پھر دو باتیں نہیں ہوتی اس میں۔ اس میں یہ ہے مشرب کا طریقہ، مشرب، اس کو کہتے بھی مشرب ہے۔ مشرب کا معنی آپ جانتے ہیں یقیناً، اگر معنی نہ جانتے ہو لیکن اس کا مفہوم آپ جانتے ہیں۔ مشرب کا مطلب ہوتا ہے جہاں سے پیا جائے، پینے کی جگہ، چشمہ، گھاٹ، کوئی بھی لفظ آپ بول سکتے ہیں اس کے لیے، مشرب پینے، تو پینے والی چیز ہے یہ۔ تو پینے میں ذائقے میں، شربت میں، اگر بنفشی کا شربت ہے یا بزوری کا شربت ہے، یا ابھی آپ نورس یا روح افزا لیتے ہیں، تو آپ اس کو کسی کو بھی غلط کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کا اپنا ٹیسٹ ہے، اس کے مطابق آپ پاک شربت ہے اس میں سے انتخاب کریں، جو ذائقہ آپ کے مطابق آتا ہے وہ لے لیجیے۔ شریعت آپ کو منع نہیں کرے گی، آپ کہیں گی نورس اچھا لگتا ہے، دوسرا کہتا ہے مجھے روح افزا اچھا لگتا ہے۔ تو حرام کے لیے اگر کسی کی طبیعت کرتی ہے وہ منع ہے، وہاں شریعت آ جائے گی۔ حلال میں ٹیسٹ آپ کو کون سا اچھا لگتا ہے اس میں شرع منع نہیں کرے گی، لیکن جب لے لیا تو پھر یہ قاعدہ ہے پلانے والوں کا، گھاٹ پہ نہیں پینا، جس مشرب پہ ہو اسی مشرب پہ پینا۔ اور یہ مشائخ کا پھر رنگ ہے اپنا، کہ جو اس مشرب پہ جم جاتا ہے، کل یوم ہوا فی شأن کا منظر اسے نظر آتا ہے۔ اس لیے کہ اولیاء اللہ صفات الہیہ کے مظہر ہوتے ہیں، جیسے مالک بغیر تبدیلی کے ہر آن نئے رنگ میں اس کی شان جلوہ گر ہے، اللہ کے ولی کے ہاں بھی کیفیت کبھی پرانی نہیں ہوتی، ہر رنگ میں نئے جلوے میں آتا ہے، اسی لیے اس میں تازگی رہتی ہے۔ 100 سال تک بھی طبیعت کبھی سیر نہیں ہوگی، 50 سال تک جس نے مشاہدہ کیا طبیعت سیر نہیں ہوگی۔ بات کمایا ایک آدمی کے پاس اگر 2 گھنٹے بیٹھ جاؤ، اس کے بعد طبیعت میں ایک تقدر پیدا ہو جاتا ہے، بس اب اٹھنا چاہیے، ایسا ہوتا ہے۔ اور ایسا ہو جاتا ہے، بادشاہ کے پاس
بلکہ بادشاہوں کی تو عادت ہی ایسی، آپ نے سنا ہوگا بزرگوں کا فرمان قرب سلطان آتش سوزاں بود، بادشاہوں کا قرب تو جلانے والی آگ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ابھی ایک رنگ میں بیٹھے دوسرے میں آ گئے تو بس جناب ختم. لیکن اہل اللہ کے دروازوں پر عشروں کے عشرے لوگ بیٹھے، کوئی 10 سال بیٹھا ہے، کوئی 20 سال بیٹھا ہے، کوئی 30 سال بیٹھا ہے، 40 سال کا مشاہدہ، اور ایک ہی شکل تک کے. آپ ٹی وی دیکھتے ہو نا تو اس پر لوگ کہتے ہیں خوبصورتی، جی جو لوگ ٹی وی پر آ کر بیٹھتے ہیں تو بڑے تیار ہو کے آتے ہیں. جی تے پاکستان میں ہوتے تھے، یہاں کے ٹی ویوں پر تو تیار کوئی نہیں کرتا، پاکستان کے پی ٹی وی پر تیار کرتے ہیں باقاعدہ. وہ کالے رنگ کا آ جائے اسے سفید کرتے، سفید آ جائے تو کالا کرتے ہیں باقاعدہ. میں نے پوچھا یہ کیا کرتے ہو؟ وہ کہتے بس یہ کوئی ایسی بات ہے. آپ یقین کرو کچھ نہ کچھ کرنا انہوں نے ضرور ہوتا ہے، بڑی پکڑا ہوتا ہے ان کو مارتے. ہاں تو اس کے لیے الگ باقاعدہ بندے رکھے ہوتے ہیں کہ آپ کو ان کو تیار کرنا بھی پیش